سجاد احمد جویا صاحب، جنرل سیکرٹری خورشید احمد کانجو صاحب، طاہر امیر غوری صاحب، اور باقی جن دوستوں نے جن کے تعاون سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کر سکیں، میں اپنا ذہن، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچا سکوں، میں سب کا مشکور ہوں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ آج میں میرے خیال میں اس بار میں زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس کمیونٹی کے پاس آیا ہوں کہ جس نے پاکستان بنایا تھا۔ آج اگر کوئی اس ملک کو بچانے میں صفحہ اول میں کوئی اگر کمیونٹی کھڑی ہے تو وہ آپ لوگوں کی کھڑی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں نے 95 میں فوج چھوڑی تھی، آج میں پچھتاتا ہوں مجھے کسی نے گائیڈ نہیں کیا، میرا انٹرسٹ ذاتی طور پہ وکیل ہی بننے کا تھا۔ ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے دن سے میں ان کے ساتھ یہ میرے وکالت کرتے تھے، اور ان کو بھی یاد ہوگا کہ اکثر میں جج کے سامنے خود بولنے لگ پڑتا تھا، تو مزہ آتا تھا پوائنٹ آف ویو دینے میں، اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو، بات چیت ہو، کیونکہ آپ ساری باتیں خود سمجھتے ہیں، شعور والے لوگ ہیں، تو آپ کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میڈم آج کا جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے، میڈم آپ کی عفت طاہرہ سمرو آپ میں سے ہیں، اور ان کے میں ونگ پہ PP 228 سے الیکشن لڑ رہا ہوں ان کے ساتھ، تو مجھے امید ہے آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں گے اور اس کے ساتھ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھیں گے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں، اور میں اکثر یہ جلسوں میں بھی کہتا ہوں، میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو مطلب معاشرے کا ان کو اچھا نہیں جانا جاتا، لیکن میں یہ واضح کرتا ہوں، آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے دل کی بات کروں۔ یہ تو پتہ نہیں پریس والے پریس میں دیں گے، لیکن دیتے رہیں، کیا کرنا، کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے ظالم کا، مجھے کرمنل کا ووٹ نہیں چاہیے۔ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنے سانس دیے ہوئے ہیں، میں یہ خدمت خلق پہ لگاؤں۔ میری اس وقت مشکل سے صحت کے بھی مسائل مجھے ہیں، لیکن میں یہ سوچ کے اس میدان میں کھڑا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہ آگے آ جائے کہ جو نہ اہل ہو، اور جو اس قوم کے لیے، اس ہمارے علاقے کے لیے کوئی مطلب تھانے کچہری والی سیاست جو کرتے ہیں، میں ان کا راستہ روکنے کی صرف کوشش کر رہا ہوں بنیادی طور پہ۔ اور اس سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ، آپ کے پاس تو پورا علاقہ چل کے آتا ہے، ضلع آتا ہے، تو آپ نے عدالتوں میں جانا ہوتا ہے، آپ گائیڈ کریں گے، کیونکہ اگر معاشرہ ترقی کرے گا، معاشرہ مضبوط ہوگا، اگر ہمارے لوگ ان مشکلات سے نکلیں گے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، ملک کو بھی کچھ پیسہ ملے گا، اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ تو جیسے ہمارے سابقہ لوگ لگے ہوئے ہیں، میں یہ بھی بتاؤں، آج میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، انسان اس قوم کی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو خود نہ اپنی تقدیر بدلے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ میں ضلع لودھرا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ضلع کے بڑے لیڈر کے الفاظ تھے کہ کپتان صاحب کہ ہم سیاسی طور پہ تو ہم مخالف ہیں، لیکن جن کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ یہ کہیں آگے نہ آ جائے، اور یہ وہ صاحب تھے کہ جن کی میں منتیں کرتا رہا۔ میں جب وہ گورنر کا راج تھا، گورنر مشرف صاحب کا، میری خواہش تھی، میں نے سیکرٹری اریگیشن تھے میجر جاوید، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا ہم تو کڑوے پانی کے لوگ ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں میٹھا ہمارا، نہریں ہماری ششمائی ہیں، تو ان کو میں نے کنونس کر دیا کہ آپ سالانہ نہریں کر دیں۔
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فائل موو کروائیں، میں گورنر سے آپ کو کروا کے دے دوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ تھے، میں نے آ کے بتایا، میں نے کہا یار یہ کام ایک آپ کر لو تو میرے خیال میں آپ کو 2 الیکشن کم از کم ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنے لیے تو سب آسائشیں مانگتے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ میں قائل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع ہے، آخری خطبہ، اس کا جو آپ اگر پڑھیں تو ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور اگر میں چاہوں کہ میرے بچے بیکن ہاؤس اور ادھر پڑھیں پبلک سکول اور ان میں، تو غریب کا کیوں نہیں؟ یہی ہمارا مشن ہے، میرا تو یہی مشن ہے ذاتی طور پہ کہ انصاف ہو اور ہماری قوم ترقی کرے۔ اگر میں چاہوں کہ میں سکون سے سوؤں تو میری یہ بھی خواہش ہے کہ پھر میرے جو بھائی ہیں وہ بھی سکون سے سوئیں۔ یہ چور ڈکیت ہر گاؤں میں، ہر چک میں میرے حساب سے تو 90% لوگ شریف لوگ ہیں، اچھے انسان ہیں، جو کہ یہ نہیں چاہتے افراتفری ہو اور ظلم کا بازار گرم ہو، لیکن وہ جو 5-10% ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں کرمنلز، اور شریف لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ حاوی ہو جاتے ہیں اور معاشرے کو انہوں نے برباد کیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آج میں سوچتا آ رہا تھا کہ یہ وہ کمیونٹی ہے کہ جو اس علاقے کی، اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو آج میں آپ سے بھرپور اپیل کروں گا کہ مہربانی کیا کریں۔